وبمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، نماز کے مسائل کا بیان ہو رہا ہے کہ نماز کی شرائط کون سی ہیں. ہم نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کپڑے، جگہ اور جسم پاک نہ ہو تو طہارت نہیں ہوتی. ایک مسئلہ آج کل یوں پیش آ رہا ہے کہ نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ کپڑوں پہ گندگی ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ اسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر بعد میں آپ کو پتہ چلے کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں تھے، پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب علم نہ ہو تو پھر پکڑ نہیں کرتا. اگر جگہ پہ پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر قبلے کا پتہ نہ چلے، بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ویران علاقے میں، آپ کو قبلے کا پتہ نہیں چلا تو کسی اور طرف پڑھ لی، پھر بھی نماز ہو جائے گی اگر بعد میں پتہ چلے. اگر پانی نہ ملے، آدمی تیمم کر لے، نماز پڑھ لی
اور نماز کے فوراً بعد پانی مل جائے پھر بھی نماز ہو جائے گی، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حالت یہ ہے کہ آدمی کا کوئی رکن رہ گیا، وضو کا رکن رہ گیا، مثلا ہاتھ ہی نہیں دھوئے، بازو رہ گیا یا چہرہ رہ گیا یا سر کا مسح ہی نہیں کیا یا پاؤں رہ گئے، اس حالت میں پڑھی ہوئی جانے والی جو نماز ہے وہ دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر آپ نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ بے وضو نماز میں نے پڑھ لی ہے یا میرا غسل رہتا ہے، پھر دوبارہ نماز پڑھے، دوبارہ غسل کرے گا، پھر نماز پڑھے گا۔ اگر دوران نماز علم ہو جائے ان تینوں حالتوں میں سے کہ جگہ پاک نہیں ہے، کپڑے پاک نہیں ہے یا جسم پاک نہیں ہے، تو نماز کی حالت میں ہی وہ نئے سرے سے پڑھے گا۔ اگر غسل ہے، کپڑے وہ بھی تبدیل کرے گا، جگہ بھی تبدیل کرے گا۔ اگر صرف جگہ کا مسئلہ ہے تو اسی حالت میں نماز پڑھتا جائے گا، لیکن کپڑوں کا مسئلہ ہے، کپڑے بدلے گا۔ غسل ہے وہ نئے سرے سے نماز، اور کپڑوں کا مسئلہ ہے پھر بھی نئے سرے سے نماز۔ لیکن اگر صرف جگہ کا مسئلہ ہے کہ یہاں میں پڑھ رہا ہوں نماز اور یہاں صحیح جگہ نہیں ہے، 7 جگہ صحیح ہے، 2 رکعات کے بعد پتہ چلا، تو اسی وقت اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے۔ اگر آپ امام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور امام سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ غلطی اس کا سجدہ سہو ہوگا۔ حالانکہ باقیوں نے جان بوجھ کے انہوں نے تو کیا ہے، امام بھول گیا 2 رکعات میں بیٹھنا، اب پچھلوں کو پتہ ہے کہ بیٹھنا تھا، امام غلطی سے کر گیا، جو پیچھے مقتدی ہیں وہ امام کی اقتداء کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے۔ اگر نہ امام کو سمجھ آئے تو ساتھ ہی نماز پڑھ لیں۔ اگر امام کو لگے کہ 4 کی بجائے 5 پڑھ لی ہیں، یا آدمی کو لگے، تو پھر سجدہ صاحب کفایت کرے گا، 1 رکعت زیادہ پڑھ لی۔ اگر کوئی سجدے زیادہ کر لے، رکوع 2 کر لے، سجدے 3 کر لیے، رکعات زیادہ پڑھ لیں، پھر سجدہ صاحب ہوگا۔ سجدہ صاحب کا مطلب کیا ہے کہ آپ نماز ختم ہونے سے پہلے آپ 2 سجدے کریں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ بعض احباب یوں کرتے ہیں کہ 1 سلام پھیر لیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر تشہد بیٹھ گئے۔ ایسا طریقہ احادیث میں نہیں آیا ہے، فقہ میں آیا ہے، لوگوں نے اپنی سمجھ کے مطابق بنا لیا۔ اگر آپ کو پتہ ہی چلا کہ نماز کے بعد آپ کو پتہ چلا کہ نماز میں نے زیادہ پڑھ لی یا کم پڑھ لی، تو پھر آپ نئے سرے سے اگر زیادہ پڑھ لی ہے تو صرف 2 سجدے اور سلام پھیریں گے، تشہد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سجدہ صاحب کمی پوری کرنے کے لیے ہے، تشہد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور اگر کم پڑی ہیں تو وہ رکعت پوری کر کے 2 سجدے کر کے سلام پھیرے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کا وضو ناقص ہو، کہ امام کا وضو ناقص ہے، آپ پیچھے گڑے، تو اس کی نماز کا کیا اعتبار ہوگا؟ لوگوں کی نماز ہو جائے گی، امام کو اگر بعد میں پتہ چلے تو امام دہرائے گا، لوگ نہیں دہرائیں گے۔ اگر امام کے ساتھ ملے ہیں 4 رکعات میں، اس سے پہلے صف بندی، ہم نے دیکھا ہے صف بندی نہیں ہوتی اس مسجد میں، ہم جتنی نمازیں میں نے دیکھی ہیں تو اہتمام ہی نہیں ہوتا کہ آپ صف بنائیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا ہو۔ یہ نماز کی بنیادی شرط ہے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھانے لگتے تو فرماتے کہ صفیں برابر کر لو۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی تلوار یا کوئی چیز لے کے لگاتا تو بالکل لائن سیدھی ہوتی، اس طرح آپ نے فرمایا شیطان درمیان سے گزرتا ہے، تو مل کے کھڑے ہوئیے۔ یعنی یہ جی 4 انگلیوں کا فاصلہ جو لوگ کہتے ہیں، کوئی دلیل ہی نہیں، اپنی طرف سے صرف اماموں نے کہہ دیا، ان کے کہنے پہ 4 انگلیوں کو فاصلہ کر لیا۔ حدیث کہتی ہے کہ بالکل اپنی رسو صفوفکم، اپنی صفیں ایسے بناؤ جیسے سیسا پگھلایا جاتا ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا۔
حدیث میں آتا ہے کہ ٹخنوں کے ساتھ ٹخنے ملائے جائیں جب نماز شروع کرنے لگیں تاکہ سب سیدھی ہو جائے۔ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ پاؤں اور کندھا لازمن ملائیں گے، حدیث کہتی، یعنی آپ کے کندھے بھی اور آپ کے پاؤں بھی ملے ہونے چاہیے۔ اور نظر کہاں ہو؟ نظر جہاں آپ، بعض روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کے دور میں ہم اپنے پاؤں کی طرف نظر کرتے تھے، جب قیام پہ کھڑے ہوتے تھے تو ہماری نظریں پاؤں پہ ہوتی تھی، یعنی بالکل سر جھکے ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر کا دور آیا، تھوڑی سی نظر اوپر چلے گی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تھوڑی سی نظر اور اوپر چلے گی۔ یعنی سب سے خشوع والی نماز جو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھی گئی، اس کا طریقہ یہ تھا کہ نظریں جو ہیں وہ آپ کے پاؤں پہ ہوں جب قیام میں ہوں، اور جب رکوع میں چلے جائیں پھر نظریں وہ وہیں رہیں گی پاؤں میں، اور سجدوں میں بالکل سیدھا۔ جب آپ تشہد میں یا درمیان میں بیٹھیں گے دو سجدوں کے، تو آپ کی نظر آپ کی اس انگلی پہ ہو، تشہد والی انگلی پہ، اس پہ آپ کی نظر ہو۔ یہ نظر کا طریقہ ہے کہ نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے۔ مالکی فقہ ان کے مطابق نظر سامنے ہونی چاہیے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سامنے ہوتا ہے، کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کریم آدمی نمازی کے سامنے ہوتا ہے جب تک وہ نماز میں رہتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دلائل نہیں دیکھنے، ہم نے ویسے دیکھنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نماز میں کھڑے ہو کے آپ جو فرائض ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ کی تکبیر تحریمہ، آپ کا قیام، آپ کی قرات، آپ کا رکوع، آپ کا سجدہ، آخری تشہد اور سلام، یہ 7 ہیں نماز کے ارکان۔ کہ نمبر 1 آپ تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر، اس سے، پھر نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات جو آپ نے پڑھنی، نمبر 4 آپ کا رکوع، نمبر 5 آپ کے سجدے، نمبر 6 آخری تشہد، آخری مرتبہ آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں، اور نمبر 7 آپ کا سلام۔ اگر ان میں کوئی کمی رہتی ہے تو آپ کو رکعت دہرانی پڑے گی، حتیٰ کہ اگر تکبیر تحریمہ رہ گئی تو ساری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ آپ کی پہلی تکبیر رہ گئی، تکبیر تحریمہ کا معنی یہ ہے ایسی اللہ اکبر جس کے بعد لوگوں سے گفتگو حرام ہو جائے، آپ صرف نماز کے جو ارکان ہیں وہی کریں گے۔ اس تکبیر تحریمہ کے رہ جانے کی صورت میں آپ دوبارہ نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کا قیام رہ گیا، رکعت دوبارہ پڑھیں گے، آپ کا رکوع رہ گیا، رکعت دوبارہ پڑھیں گے، آپ کا سجدہ رہ گیا، رکعت دوبارہ پڑھیں گے، آپ کا آخری تشہد رہ گیا، رکعت دوبارہ پڑھیں گے، آپ کا سلام رہ گیا، رکعت، آپ کی نماز دوبارہ ہوگی۔ یعنی تکبیر تحریمہ اور سلام، یہ 2 مین چیزیں ہیں جن کے رہنے پہ نماز ساری دہرائی جائے گی، ساری نماز دہرائی جائے گی۔ اگر آپ کا قیام رہ گیا، آپ کی قرات رہ گئی، آپ کا رکوع رہ گیا، آپ کا سجدہ رہ گیا، آپ کا آخری تشہد رہ گیا، تو آپ پھر وہ رکعت دہرائیں گے جس رکعت میں آپ سے یہ غلطی ہوئی۔ اگر دوسرا پہلا تشہد رہ جائے جو 2 رکعت والا ہے، آپ 3 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کا پہلا تشہد رہ گیا دوسری رکعت والا، اگر وہ رہ گیا تو آپ سجدہ سہو کریں گے۔ اگر آپ پہلا تشہد بھول گئے تو آپ سجدہ سہو کریں گے 2 سجدے آخر میں۔ لیکن اگر دوسرا تشہد رہ گیا، آپ نئے سرے سے وہ پوری رکعت پڑھیں گے، اور اگر آپ بھول کے اٹھ گئے تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھیں گے۔ یعنی دوسرا تشہد، سلام اور تکبیر تحریمہ یہ ایسی چیز ہے جن پہ نماز دہرائی جائے گی۔ امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، یہ مسلکوں میں بحث بنتی ہے، جی ہاتھ کہاں تک اٹھانے۔ احادیث میں 3 طریقے آئے۔
نمبر 1 کہ آپ کے کندھوں تک ہاتھ ہوں، ہاتھ بالکل سیدھے، انگلیاں سیدھی، انگلیاں ایسے نہ ہوں، انگلیاں سیدھی اور ساتھ ملی ہوئی، یہاں کندھوں تک کریں گے۔ دوسرا طریقہ کہ آپ کے کانوں کی کونپنوں تک آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ جہاں تک کان ہے وہاں تک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ کانوں کو ہاتھ لگانا ایسا طریقہ احادیث میں نہیں ہے، اپنی طرف سے من گڑت ہے۔ کانوں کو ہاتھ نہیں لگانا، کانوں تک ہاتھ پہنچانے، کانوں کے برابر یہاں تک، کانوں کی کونپلیں نیچے والی یہاں تک، یا پھر کندھا یہاں تک آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ اور یہ جو حالت ہے کہ ہم کان پکڑتے ہیں یا ایسے کان پہ کرتے ہیں، ایسی حدیث میں حالت نہیں آئی، اپنی طرف سے من گڑت۔ پھر ہاتھ کہاں باندھنے؟ ہاتھ 3 طریقے مسلمانوں میں رائج ہیں، 3 سے بھی 4۔ بعض لوگ یہاں باندھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سینہ یہ ہے، بعض لوگ سینہ اس کو سمجھتے ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ سینہ جہاں تک آپ کی پسلیاں ہیں، وہاں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں باندھ لیں، یعنی اس سے اوپر۔ بعض قائل ہیں ناف کے اوپر، اور بعض احباب کہتے ہیں آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اور بعض احباب ایسے ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں تک ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والی بات ہے تو ایسی تو صریحاً روایت ہی کوئی نہیں۔ صرف امام مالک رحمت اللہ علیہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو مارا گیا کہ جبری طلاق جائز ہے، کہ لوگ کہتے تھے جبری طلاق وہ جائز، کہ میرے یہاں کوئی رکھ لے جی ہتھیار رکھ لے کہ بیوی کو طلاق دے دو، یا نکاح کر، یا کوئی جبرن کسی سے احکام کروانا۔ امام مالک فرماتے تھے کہ ایسا جائز نہیں ہے، جبرن کوئی چیز بھی درست نہیں۔ آپ کلمہ کفر بھی کوئی کہلوا دے تو کلمہ کفر نہیں ہوتا، کوئی یہاں رکھوا کے طلاق کہلوا دے طلاق نہیں ہوتی، کوئی یہاں رکھ کے کوئی مسلمان کلمہ پڑھا دے وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ دل کی خوشی کے ساتھ مسلمان ہونا، کافر ہونا، مرتد ہونا، نکاح کرنا، طلاق دینا، چیز خرید و فروخت کرنی، موقف بدلنے، اپنے عقائد چھوڑنے، عقائد اختیار کرنے، ان کا تعلق دل کے ساتھ، آپ کے نفس کے ساتھ، آپ کی جان کے ساتھ اگر کوئی کرتا ہے، کروانے والے پہ گناہ ہے، کرنے والے پہ کوئی گناہ نہیں۔ ان کو اس جرم میں قید کر لیا۔ عمار بن یاسر آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، جن کے والد کو شہید کیا گیا، ماں کے 2 ٹکڑے کیے، وہ آئے اللہ کے رسول کے بعد، اللہ کے رسول ہم پہ بڑی سختی ہے، میں 2 صدمے دیکھ چکا ہوں، ماں اور باپ کی شہادت، جیسے آج فلسطین میں ہوتا ہے نا کہ بچے دیکھ رہے ہیں میرا باپ بھی شہید ہو گیا ہے، کئی بچے وہاں زخمی ہو گئے، اور ہماری حالت کیا ہے؟ نعرے، بس خالی نعرے اور کچھ بھی نہیں۔ عملی طور پہ حکومتیں تو ماشاءاللہ ساری بکی ہوئی، ملک کے ملک فروخت کر دی، کچھ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اللہ پاک اس جرم پہ جو ہم کر رہے ہیں، امت مسلمہ اجتماعی طور پہ کر رہی، کہیں پکڑ نہ ہو جائے کہ تمہارے بھائی وہ پکار رہے ہیں، بچے، بڑے، بوڑھے، عورتیں، سہاگ لٹ گئے، بچے یتیم ہو گئے، آزاد سے محروم ہو گئے، فاسفورس بم پھینکے گئے، جسم بارود کے ساتھ ہی اڑ گئے، گھر تباہ ہو گئے۔ ہماری عیاشیاں، ہمیں یہ ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت جائے، ہم دعاؤں پہ بیٹھے ان چیزوں کو فوکس کرتے۔ یہاں معذرت کے ساتھ اگر آج کے حالات میں کوئی خوشی اللہ دے، کوئی شادی کا بندوبست ہو، تو اگر آپ اس شادی پہ فضول خرچی کرتے، آپ وہاں ناچنے والوں کو بلاتے، آپ وہاں دھوم دھڑکا کرتے، آپ لوگوں کو دکھلا کے ریاکاری کرتے،
آپ کی براتیں، آپ کی مہندیاں، آپ کے ولیمے اگر شان و شوکت کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن ان فلسطینیوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گریبان ہوگا۔ اپنے آپ کو، اپنی شادیوں کو، اپنی خوشیوں کو اتنا چھپا کے کریں کہ بس آپ کو پتا ہو، اور وہ خرچ، وہ فضول خرچی جو اپنی شادی پہ کرنا ہے کہ ناچنے والوں پہ پھینکے جاتے ہیں، وہ براتوں پہ پھینکے جاتے ہیں پیسے، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔ وہ پیسے اگر دینے ہیں تو مظلوم فلسطینیوں کی مدد کیجیے۔ وہ لاکھوں روپے جو ہم ان مواقع پہ ضائع کرتے ہیں، وہ اپنے بھائیوں کے لیے کل قیامت کے دن، چلو ہم اس طاقت میں نہیں ہے کہ عوام ان کی مدد کر سکے، اللہ کے حضور اسی لیے سرخرو ہو سکیں کہ اللہ کریم ہم نے اپنی طرف سے جو ہو سکتا تھا کیا تھا کہ اللہ ہمارے بھائیوں کی مدد ہو جائے۔ تو امام مالک رحمت اللہ علیہ، یہ ذرا بند کر دیں، ان کو قید کیا گیا جبری طلاق کے مسئلے میں۔ ان کو اتنی مار پڑی کہ وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ بہت کچھ کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل فقہ کے امام، ان کو جیل۔ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام، ان کو جیل میں وفات ہوئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کوڑے مار مار کے، منہ کالا کر کے مدینہ طیبہ کے چکر لگوائے گئے۔ اپنے محسنوں کے ساتھ یہ کیا۔ محمد بن قاسم اس کو مروایا، موسیٰ بن نصیر اس کو مروایا، اور تو اور ہمارے ملک میں مثال موجود ہے عبد القدیر خان صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی زندگی۔ اللہ پاک اپنے محسنین، اپنے ہیرو، جو ہیرو ہیں ہمارے، جنہوں نے دنیا میں کچھ کر کے دکھایا، اللہ پاک ان کا احترام، ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان سیاستدان، سائنسدان تھے پرانے، تمام کا انجام اب ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ایک سے بھی اچھا سلوک نہیں ہوا۔ امام بخاری، جن کی کتاب ہم صحیح البخاری پڑھتے ہیں، کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ کتاب الامام البخاری، کہ اللہ کے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ بخاری کی کتاب ہے، ان کو ان کے ملک سے نکال دیا گیا۔ وہ علیحدہ بستی میں جا کے، خرنتک بستی، وہاں ان کی وفات ہوتی، ذلیل رسوا کر کے نکالے گئے۔ بڑے بڑے امام، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ تو امام مالک کو اتنا مارا گیا کہ ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے تھے۔ تو امام مالک ان ادوار میں، اس دور میں جب ان پہ تشدد ہوا تھا، تو وہ ہاتھ باندھتے نہیں تھے، چونکہ باندھے ہی نہیں جاتے تھے۔ مجبور آدمی، مریض آدمی، کہ مارا ہی ظالموں نے اتنا۔ تو اس بنیاد پہ فقہ مالکی والے ہاتھ نہیں باندھتے، کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو نہیں ہے، یا امام ابو حنیفہ، جتنے بھی امام ہیں ان کا تو نہیں ہے۔ آج جو نسبتیں بن گئی ہیں اپنی طرف سے ہیں۔ اگر امام ان سے غلطی ہو گئی ہے، رجوع کیا جائے، احادیث کی طرف دیکھا جائے۔ میرے امام، میرے مفتی، میرے شیوخ جو ہمارے اساتذہ ہیں، اگر ان سے مسئلہ غلط ہوتا ہے تو مجھے چاہیے بطور ایک دین کے طالب علم کے، دین کے مبلغ کے، دین کے واعظ کے طور پہ، امام اور خطیب کے طور پہ، کہ وہ بات اختیار کرنی ہے جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ کو نہیں دیکھنا۔ تو اس وجہ سے مالکی احباب جو ہیں وہ یہ ہاتھ نہیں باندھتے، ہاتھ چھوڑتے ہیں۔ احناف جو ہیں اسی طرح اہل تشیع ہیں، وہ بھی ہاتھ چھوڑتے ہیں، کہ انہوں نے علیحدہ اپنا ایک سلسلہ قائم کر لیا۔ حالانکہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، حل خصکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے خاص کیا کسی معاملے کے ساتھ؟ ابن عباس سے بھی یہ روایت آتی ہے، جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، اور مولا علی، ان سے بھی روایت آتی ہے، کیا اللہ کے رسول نے تمہیں خاص چیزیں دی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہر وہ چیز جو عام مسلمانوں کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ما خصنا رسول اللہ بشیء لم یؤم بہ الناس، اللہ کے رسول نے ہمیں کسی چیز کے ساتھ خاص نہیں کیا کہ لوگوں کو عام کیا ہو، الا ما فی القراب، ما فی قراب السیف، مگر میری تلوار کی جو میان ہے اس میں ہے۔ انہوں نے پھر صحیفہ نکال کے دکھایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ قیدیوں کا وہ جو ہے ان کی دیت دینی ہے، فدیہ دینا ہے، اگر قیدی ہو جائیں ان کی فدیہ دینا ہے۔
اسی طرح یہ مسائل چند لکھے تو جو احادیث میں موجود ہیں. یہ جو علیحدہ سلسلہ بنایا اہل تشیع نے، ہمارے بھائی ہیں وہ سلسلہ جو ہے فقہ جعفری ہے مثلا، وہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، مولا علی سے تعلق ہی کوئی نہیں. یاد رکھیے حضرت مولا علی امام جعفر صادق وہ تو پڑپوتے سے آگے، امام علی رضی اللہ عنہ، مولا علی، ان کے بیٹے حضرت حسین، ان کے بیٹے علی زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر ہیں، ان کے بیٹے جعفر صادق چوتھی پشت میں آتے ہیں. اب چوتھی پشت والے کو کیا علم ہے کہ پہلے نے کیا بتایا؟ تو یہ اسی طرح باقی جو فرقے ہیں مسلمانوں کے، یہ ساری بات میں منے. یہ حنفی فرقہ جو ہے، مالکی فرقہ جو ہے، حنبلی فرقہ جو ہے، جعفری فرقہ، جتنے بھی ہیں سارے. اسی طرح اہل حدیث جو جن کا آپ سمجھتے ہیں، یہ بھی طریقہ باقاعدہ جو اب صورت بن گئی اہل حدیث فرقہ ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھا. مسلمان تھے سارے مسلمان، بس اسی پہ قائم رہنا ہے. آج اگر فرقہ پرستی کے بغیر صحابہ کرام جنت میں جا سکتے ہیں، یقیناً جنتی ہیں، تو ہم بھی بغیر فرقہ پرستی کے جنت میں جا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح وہ برحق، اسی طرح آج جو فرقہ پرستی کے خلاف چلے، امت مسلمہ کی بات کرے، وہ بھی برحق، یہ بھی برحق. تو احناف جو ہیں وہ ہاتھ باندھتے ہیں ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر. شافی مسلک جو ہے، احمد بن حنبل اور شافی مسلک ان کا، وہ ناف سے اوپر بھی باندھتے ہیں. بعض حنبلی ناف کے اوپر اور بعض حنبلی وہ ناف سے اوپر اور بعض ناف کے اوپر، یعنی ناف سے اوپر اور ناف کے اوپر. امام شافی وہ سینے پہ باندھتے ہیں. یہ فرقوں کے احادیث میں جو ہے وہ دونوں طرح کہ صحابیوں سے آتا ہے کہ نیچے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں بعض صحابہ نے، اور بعض نے اوپر بھی باندھے. محقق بات جو ہے، صحیح بات، محقق بات ثابت شدہ، اگر دلائل سارے دیکھے جائیں. یہاں کیا ہوتا ہے، میرا مسلک سچا ہے، دوسرے دلائل کو چھپا دو. دین سے خیانت ہے کہ میں اپنے دلائل ذکر کروں، باقیوں کے نہ کروں. دونوں طرح طریقے کہ ناف کے اوپر یا نیچے بھی، اور نہ یہ سینے پہ بھی، دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں. نہ اس میں سختی نہیں کر سکتے. اگر آپ اوپر نہیں باندھتے یا آپ نیچے باندھتے ہیں یا اوپر باندھ لیتے ہیں، نماز میں اس سے فرق نہیں آتا. دونوں طرح صحابہ نے کر کے دکھایا، اور کثیر تعداد ہے، ادھر بھی ادھر بھی، دونوں طرف. اگر کوئی بندہ نیچے ہاتھ باندھ لے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر اوپر باندھ لے نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اگر آپ ان مسائل میں پھنسے رہیں گے، دشمن ایسے ہی ماریں گے جیسے آج مار رہے. ان مسئلوں سے نکلیں، یعنی ہاتھ یہاں ناف تک آپ کی پسلیاں ختم ہوتی ہیں. جو سینے پہ قائل ہیں وہ یہاں باندھ لیں، جو نیچے باندھنا چاہتے ہیں یہاں باندھ لیں. بعض لوگوں کو اختلاف ہو گیا اس مسجد میں بھی، بعد میں بھی، کیونکہ ہم نے آج تک یہی سنا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنے، کیونکہ فرقوں کو آج تک پرورش ملی ہے. تو دونوں طرح جائز ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پہ. یہ نہیں کہ چونکہ میں حنفی ہوں تو پھر باندھنا ہے، میں اہل حدیث ہوں تو پھر باندھنا. نہیں، دلائل پڑھے، جدید دور ہے، آپ سرچ کریں، تحقیق کریں، جہاں دل مطمئن ہو جائے وہاں باندھ لیں. اب یہ ہے کہ قرات سے پہلے ثنا. اگر امام کے ساتھ امام قرات کر رہا ہے تو آپ ثنا نہیں پڑھیں گے. اگر امام کی قرات سے پہلے پہنچ گئے پھر آپ ثنا پڑھیں گے. امام یعنی نماز شروع کر لی اور ابھی قرات شروع نہیں ہوئی، تو جب تک وہ خاموش، اس وقت تک آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں. اکیلے تو پڑھیں گے. اگر آپ کی ایک رکعت رہ گئی، آپ دوسری رکعت میں شامل ہو گئے، تو پھر کیا آپ ثنا پڑھیں گے؟ نہیں، ثنا نہیں پڑھیں گے. بعد میں بھی ثنا نہیں پڑھیں گے کہ آپ جو امام کے ساتھ سلام پھیر لیا، باقیوں نے یہ کھڑے ہو گئے، ایک دو رکھتے ہیں، چونکہ پہلی میں نہیں پڑھی اب پڑھ لوں، یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ پہلی تو گزر گئی جو امام کے ساتھ. یہ نہیں کہ امام کے ساتھ دوسری پڑھی یا تیسری یا چوتھی، نہیں، آپ کی وہی پہلی رکعت ہے جو آپ نے امام کے ساتھ پڑھی.
اب قرات، ثنا کے بعد قرات سورہ الفاتحہ سب سے مقدم. رسول اللہ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا. مقتدی ہو تب بھی، امام ہو تب بھی، امام قرات بھی کر رہا ہو تب بھی فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی فاتحہ کے علاوہ باقی نہیں پڑھیں گے. امام جب قرات کر رہا ہو تو فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے. ایک حدیث آتی ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، لیکن یہ احادیث ہیں ضعیف درجے کی. صحیح احادیث جو ہیں ان میں ہے کہ نماز ہوتی نہیں ہے جو بندہ فاتحۃ الکتاب نہ پڑھے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. وہ مقتدی ہو، امام ہو، اکیلا ہو، با جماعت، ہر حال میں پڑھیں گے. مقتدی کو امام کی قرات کفایت نہیں کر سکتے. جیسے امام کا اپنا سبحان اللہ ہے ویسے مقتدی کا اپنا سبحان اللہ ہے. جیسے امام کا اپنا سبحان ربی العظیم ہے، مقتدی کا اپنا سبحان ربی العظیم ہے. امام کا اپنا تشہد ہے، مقتدی کا اپنا تشہد. یہ کسی کی جگہ کوئی چیز کفایت نہیں کرتی. مثلا امام اس سے پہلا تشہد رہ گیا، وہ سجدہ صاحب کرے گا کیونکہ اس سے غلطی ہوئی. یعنی آپ قرات اپنی کریں گے، قرات نہیں کوئی کسی کی طرف سے کر سکتا. قرات اپنی اپنی. وہاں سورہ فاتحہ لازمن پڑھیں گے. بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ. بعض لوگ کہتے ہیں بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے. 7 مثانی، 7 وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ان میں بسم اللہ شامل. اب آمین جو ہے یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، اس لیے قرآن میں نہیں لکھی جاتی. بسم اللہ حصہ ہے تو پھر ہی لکھی جاتی. آپ ہر قرآن میں جس مرض بھی مکتب فکر کا ہو مرضی، وہاں بسم اللہ لازمن لکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے، حصہ ہے. باقی عام جو صورتیں ان کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بسم اللہ عام صورتوں کا حصہ ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف. بعض نے کہا جی برکت کے لیے لائی گئی بسم اللہ سورت کے درمیان میں، ایک سورت ختم ہوئی دوسری سورت کے شروع میں بسم اللہ برکت کے لیے. بعض نے کہا فاصلے کے لیے لائی گئی کہ ایک سورت ختم ہو گئی ہے اب اگلی سورت شروع ہونی ہے تو بسم اللہ پڑھ لیں. سورہ توبہ وہ سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. لوگوں نے گویا یہ ہے، اور سورہ انفال اور سورہ توبہ التوبہ یہ دونوں پڑھ لیں تو موضوع ایک ہی ہے، گویا ایک ہی صورتیں ہیں، صرف درمیان میں سورت ختم کر دی گئی، نئی شروع ہو گئی، بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. بعض لوگوں نے کہا اس لیے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کہ اس لیے کہ انتہائی سخت ہے. سورہ توبہ جہاں سے شروع ہوتی ہے انتہائی سخت آیات سے شروع ہوتی، اس لیے بسم اللہ نہیں. تو قرات کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، آہستہ پڑھ لیں یا اونچی پڑھ لیں. امام آہستہ پڑھے یا اونچی پڑھے، سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھے گا تب سورہ فاتحہ مکمل ہوگی، اور جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. ہر رکعت میں پڑھنی. 17 رکعات آپ پڑھتے ہیں دن رات میں فرائض کی، تو ان میں آپ سورہ فاتحہ لازمی پڑھیں گے، ہر سورت پڑھیں گے. اگر کسی کو سورہ فاتحہ نہ آتی ہو، پھر وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا قرآن کا کوئی اور حصہ، چونکہ قرآن کے بدلے میں قرآن، اگر وہ بھی نہ آتا ہو، پھر کوئی بھی کلمہ جو اچھا کلمہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، جو آتا ہے وہ پڑھ. لیکن اگر سورہ فاتحہ آتی ہے اور صرف میں اپنے مسلک کو پوجنے کے لیے نہیں پڑھتا کہ میرے مفتی کہتے ہیں، میری فقہ کہتی ہے، اس لیے نہیں پڑھتا، تو یاد رکھیے ساری زندگی نماز ناقص ہی پڑھی. کیا فائدہ ایسی نماز کا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور میرا امام کہتا ہے امام کے پیچھے نہ پڑھے. کس نے اختیار دیا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھے؟ امام کے پیچھے پڑھیں گے. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کیسے پڑھے گا، انہوں نے کہا دل میں پڑھے گا، آواز نہ آئے، خاموشی سے پڑھے.
تو سورہ فاتحہ قرات یہ ہے اصل. پھر اس کے ساتھ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں فاتحہ کے علاوہ نہ پڑھیں, اگر امام قرات کر رہا ہو کوئی اور صورت نہ ملائیں. اگر اکیلے ہوں تو جتنا مرضی پڑھیں. میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں یا امام سری نماز ہے, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی آخری رکعت, عشاء کی 2 رکعتیں آخری, ان میں آپ جو مرضی پڑھیں امام کے پیچھے. سورہ فاتحہ تو مست ہے, پکا ہے. اس کے علاوہ جو پڑھنا چاہیں سری نماز میں, خاموش نماز. اگر قرات ہے تو صرف سورہ الفاتحہ. پھر ہے آمین, حتیٰ کہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا کہ یہی نماز ہے. حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی, میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ کہتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے مجھ پہ ثنا کی, میری تعریف کی. جب کہتے ہیں مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے آدھی میرے لیے نماز, آدھی اب اس کے لیے ہے, جو مانگو میں عطا کروں گا. تو اس کو سورہ فاتحہ کو نماز کہا گیا. اگر یہی نہیں پڑھنی تو پھر نماز کس کام کی. پھر ایک مسئلہ ہے آمین کا. آمین کہنی ہے کہ نہیں؟ آمین اونچی آواز. رسول اللہ نے فرمایا کہ یہودی تم سے 2 چیزوں پہ حسد کرتے ہیں, ایک آمین کہنے پہ اور ایک سلام کہنے پہ. السلام علیکم کہنے پہ یہودی حسد کرتے, اور ایک آمین اونچی آواز پہ کہنے پہ حسد کرتے. رسول اللہ نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم آمین کہو. کیوں؟ اس وقت فرشتے آمین کہتے ہیں. فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ, جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی آمین اس قدر ہے, اس قدر اہمیت ہے آمین کی کہ صاحب عطا بن رباح ایک تابعی ہیں, انہوں نے کہا میں نے 200 صحابہ کو دیکھا, 200 صحابہ کو دیکھا, اور یہاں تو ایک صحابی کا آج پتہ چل جائے نا, صحابی کا لوگ اپنی دولت لٹانے کے اللہ کے رسول کا صحابی. کیوں جی؟ صرف خواب میں ہی زیارت ہو جائے, خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہو جائے یا صحابی میں سے کسی کی زیارت ہو جائے تو آپ ایمان کا آپ زاویہ ہی بدل جاتا ہے. جنت البقیع جنہوں نے دیکھا ہے, یہاں روضہ رسول پہ جاتے ہیں جو لوگ, ان کے دل کی کیفیت دیکھیے کہ رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے صحابہ کی قبر ہے, وہاں دل کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے کہ ساری زندگی یہاں ہی رہ جائے, ان کے قدموں میں گزار دیں. وہ کہتے ہیں میں نے 200 صحابہ کو دیکھا کہ انہوں نے آمین کہی, پوری مسجد آمین سے گونج اٹھی. کیا وجہ ہے ہماری مسجدوں میں آمین نہیں ہوتی؟ صرف اس لیے کہ فقہوں کے پیچھے لگنا ہے, صرف اس لیے کہ مولویوں کے پیچھے لگنا ہے, صرف اس لیے کہ مذہب بنائے ہوئے ہیں, صرف اس لیے کہ میرا مسلک نہیں کہتا. تیرے مسلک کی وقت ہی کیا ہے؟ میرے مسلک کی وقت کیا ہے اگر وہ حدیث رسول کے مقابلے میں؟ اگر اہل حدیث, اہل دیوبند, اہل بریلیہ, اہل تشیع, ان کا کوئی فعل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مخالف ہو, یاد رکھیے اس فعل کی کوئی اہمیت, کوئی وقت نہیں. اہمیت اور وقت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 200 صحابہ نے کہا آمین, اور ہمارا مولوی کہتا ہے آمین نہیں کہنی. اس کو علم ہے یا صحابہ کو علم ہے؟ کیوں جی اتنے آپ بڑے سمجھدار ہیں؟ کیوں جی ہر معاملے کا سمجھ ہے آپ کو, سمجھ ہے ماشاءاللہ, بڑے کاروبار کرتے ہیں, ہر معاملے کی آپ کو سمجھ ہے ماشاءاللہ, سوشل میڈیا آ گیا. کیوں جی صحابہ کو سمجھ ہے دین کی کہ نہیں ملاؤں کو, صحابہ کرام کو سمجھ ہے. تو آج کے بعد جو مولوی آپ سے کہے کہ جی آمین نہ کہو اونچی آواز میں, ہماری نمازوں میں خلل آتا ہے, اس سے کہو تیری اوقات کیا ہے؟ صحابہ آمین کہتے, 200 صحابہ. اور میرا عقیدہ ہے جو اللہ کے رسول نے فعل کیا ہو ہر صحابی کرتا ہے. انہوں نے تو ایک موقع پہ دیکھا ہے نا, عطا بن ابی رباح نے,
تو ہر صحابی آمین کہتے، اللہ کے رسول آمین کہتے. تو آمین فرض ہے. یہ وہ ہے جو سنت متواترہ، سورہ الفاتحہ سنت متواترہ. اب آ گیا مسئلہ رفع الیدین کا. رفع الیدین، دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، 20 احادیث. اتنی احادیث کسی اور چیز کی ہے ہی نہیں. رفع الیدین 20 صحابہ سے 239 بالکل صحیح احادیث. 5 احادیث بخاری شریف میں، 4 احادیث مسلم شریف میں، 9 احادیث ابو داؤد شریف میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک لکھا علیحدہ مسئلہ، انہوں نے رفع الیدین کے جز رفع الیدین پورا رسالہ لکھا. 120 روایات امام بخاری اس میں لائے ہیں. اور ہمارے مولوی کہتے ہیں لوگ مکھیاں اڑاتے ہیں اور سنت رسول کا مذاق اڑاتے ہیں. اور جی پہلے کیا کرتے تھے، یہ بت رکھے ہوتے تھے. اور بت کس نے رکھ دیے؟ مکے میں تو نماز ہی فرض نہیں تھی باجماعت. نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ کیوں جی؟ جو مسلمان ہیں وہ ذرا بتائیں، نماز کہاں فرض ہوئی ہے باجماعت؟ مدینہ طیبہ میں. تو مدینے میں کافر کون ہوتا تھا؟ مدینے میں تو منافق ہوتے تھے. اور اگر بت رکھے تو وہ تو پہلی مرتبہ ہی گر گئے. اور پہلی مرتبہ ہی گر گئے، کوئی بار بار اٹھا کے رکھتا تھا. دین کو مذاق بنا دیا، دین کو کھیل تماشا بنا دیا. رفع الیدین نہیں کرنا جی، مکھیاں اڑاتے. اللہ کے رسول مکھیاں اڑاتے تھے. وہ جو 20 صحابہ جن سے روایت آتی ہیں وہ مکھیاں اڑاتے تھے. آج کے ملا کو پتہ چلتا ہے کہ مکھیاں اڑاتے تھے. کیوں اپنے دنیا خریدتے ہیں دین کے بدلے میں کہ میری مسجد مجھے نکال نہ دے. ارے کتنے نمازی ہیں برسوں گزر گئے، سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھی، آمین ہی نہیں کی، رفع الیدین ہی نہیں کیا. کتنی نمازیں چلے گئیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، جو ایک مرتبہ رفع الیدین کرے اسے 10 نیکیاں ملتی. ایک مرتبہ رفع الیدین کرے 10 نیکیاں ملتی. اور یہ کرنا ہے 4 مقام پہ. اگر آپ کی 3 یا 4 رکھتے ہیں، نماز کے شروع میں، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہوئے، یہ 4 مقام ہے جہاں ہاتھ اٹھانے ہیں دونوں. آج کے بعد جو یہاں بیٹھے ہیں، اگر وہ رفع الیدین نہ کریں، میں نے حدیث سنا دی، تحقیق کریں، پوچھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کے بعد بھی عمل نہ کریں تو سنت رسول کا تارک ہے وہ بندہ جو رفع الیدین نہیں کرتا. جائیں تحقیق کریں. فرقوں میں نکلے، انہیں کہہ جی کہاں آپ نے ہمیں کہاں پہنچا دی. میں حوالے کا ذمہ دار. 239 احادیث میں دکھاؤں، 20 صحابہ میں گنواؤں، عربی عبارات سمیت پڑھ کے، میری ذمہ داری. اور اگر کوئی انکار کرے میں جواب دینے کے لیے تیار، کوئی مسئلہ نہیں. آج کا پورا دن، اگلا ہفتہ، پوری زندگی، جب تک زندگی موجود ہے، کوئی ملا، کوئی مفتی رفع الیدین کا انکار کر کے دکھائے، میں جواب دینے کے لیے تیار. الحمدللہ سنت رسول ہے برحق. یہ نہیں میں کہتا کہ نماز نہیں ہوتی، کہ رفع الیدین نہ کرے تو نماز نہیں ہوتی. نہیں، سنت چھوڑ دی. سنت کا تارک ہے، فرض نہیں ہے. اور سنت کی اہمیت ہوتی ہے. جتنا رسول اللہ سے پیار ہے اس کی سنت سے بھی پیار ہونا چاہیے. کیوں جی؟ آج کے بعد رفع الیدین ہوگا انشاءاللہ. وہ لوگ جنہوں نے آج تک نہیں کیا، ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں. رسول کائنات نے فرمایا تھا، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں کہا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. 100 شہید، ساری زندگی گزر گئی یار، بزرگ ہو گیا، رفع الیدین نہیں کیا. کیا ہے جی؟ میرا مسلک نہیں مانتا. خدا کے لیے نکلیں مسلکوں سے، اپنے آپ کو محمدی مسلمان کہیں، مومن کہیں، اللہ کے رسول کے دین کے پیروکار بنائیں. پہن لیتے ہیں کوئی ٹوپیاں، کوئی پگڑیاں، کوئی دستاریں، کسی نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے چھلے پہنے ہوئے ہیں، نشانیاں ہیں، سارے گمراہی کے راستے. ہدایت کا راستہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.